نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ لاسٹ آیات کی سارٹ آف کنٹینیوشن ہی ہے، بہت کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا اذا زلتم، یہ اس کے یعنی آیت ایک واضح نشانی آ بھی گئی، اس کے بعد بھی اگر تم پھر بھی کسی غلط کام میں پڑھ رہے ہو تو بہرحال اسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ لفظ ہے سل، ایک لفظ ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں سوال، عربی میں لفظ ہوتا ہے سوال، ہم اکثر سوال بول دیتے ہیں اردو میں، لیکن عربی میں اس کو بولتے ہیں سوال، یہ ایک مصدر فارم ہوتا ہے، یعنی ناؤن ہوتا ہے پراپر، یا پروناؤن نہیں، پروناؤن تو نہیں بنتا، کیا بولیں گے مصدر کو۔ اس سے یہ لفظ سارے سین اور لام کے آپ دیکھیں گے نا، جب سأل سائلم ایک واقعہ آتا ہے نا، سأل سائلم بعذاب واقع، سأل کا مطلب ہے پاسٹ ٹینس، سائل مطلب سوال کرنے والا، اور سل امر کا یعنی آرڈر کا صیغہ بن جاتا ہے، سل پوچھو، جیسے کل ہے، قول سے نکلا ہے، قول قاف واو لام، اور قولا اس نے کہا، یقول وہ کہہ رہا ہے، اس نے کہا وہ کہتا ہے، پریزنٹ ٹینس ہو جائے گا۔ سل پوچھو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم ان لوگوں پر کتنی آیتیں آئیں، من آیت بینہ واضح نشانی میں سے، ومن یبدل نعمت اللہ من بعد، یہ دیکھیں بعدہ دوبارہ آ گیا نا، اس کو کیا کریں گے، جو کوئی بھی تبدیل کرے گا اللہ کی نعمت کو، من بعدی آپ کریں اس کو، بعدی، من بعدی آپ نے ابھی ایک جملہ بنایا تھا، آپ نے بنایا تھا، من بعدی یہ آ رہا ہے نا، جو تبدیل کرے گا اللہ کی نعمت میں سے، من بعدی اس کے بعد کہ ما جاءت ہو اس کے پاس آ گئی تھی نشانی بالکل واضح، اس کے بعد بھی اب اگر کوئی تبدیلیاں کر رہا ہے تو فإن اللہ شدید العقاب، یہ وہی عقاب لفظ اس پہ بات ہو چکی ہے، یہ عذاب نہیں ہے، عقاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پرٹیکولر سزا ملے گی۔ ظاہر ہے اس میں وہ پیچھے یہی ہو رہا ہے کہ ایک واضح آرڈرز ہے قرآن میں ہمارے سامنے ہے، اب بنی اسرائیل کے بارے میں یہی آ رہا ہے، انہوں نے اپنی کیونکہ کتاب میں بہت ساری تبدیلیاں کی ہوئی تھیں، تو اس میں اس کی وجہ کیا ہے کہ آگے آ رہی ہے، زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا، یہ جو کافروں کے لیے نا بہت ہی مزین یعنی خوبصورت ہو جاتی ہے دنیا کی زندگی، اور یہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے، جیسے آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی بہت زیادہ کوئی مسجد مدرسے میں اللہ اللہ کرنے پہ لگا ہوا ہے، اس کا ہم لوگ عام طور پہ دنیاوی لوگ ہی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کیا اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، تو یہ اسی طرح کی بات ہے، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، لیکن جو تقوی اختیار کریں گے، یہ فوقہم یوم، فوقہ کیا مطلب ہوا، فوقہم ان کو فوقیت ملے گی، فوقہ ہم دو لفظ ہیں، ان پر فوقیت، ان پر ان کے اوپر ہوں گے، اگر آپ یہ بالکل پرٹیکولر، فوقہ مطلب اوپر، تحتہ ہم نے پڑھا تھا نیچے، فوقہ اوپر، تو یہ ان کے اوپر ہوں گے، یعنی جو یہ کافر یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں ابھی دنیا میں ان لوگوں کا، تو یہ قیامت کے دن، یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ ان کے اوپر ہوں گے، یہ ایمان والے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہے بے حساب دیتا ہے نعمتوں میں سے، رزق میں سے۔ یہ یہاں پہ مین چیز پیسوں کے معاملے میں بھی بات ہوتی ہے، اکثر کوئی بندہ ہے زیادہ مالدار ہے، غریب ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس آیت کے حوالے سے ایک قول میں نے پڑھا، وہ فرماتے تھے کہ کوئی بندہ اگر کسی دوسرے کو اس کے فقر و فاقے کی وجہ سے کہیں پہ بے عزت کرتا ہے یا ذلیل کرتا ہے یا نیچا سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اولین اور آخرین سب کے مجمع میں ذلیل کریں گے، اور کوئی بندہ اگر کسی مرد عورت، کسی انسنٹ مرد یا عورت کوئی بھی ہے، فیمیل ہے میل ہے، اس کے اوپر اگر بہتان لگاتا ہے، فالس ایکوزیشن لگاتا ہے، تو قیامت کے دن وہ آگ کے اس پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوگا، اور اس وقت تک وہ وہاں سے ہٹایا نہیں جائے گا اس آگ پہ سے جب تک کہ وہ اپنی خود ہی تکذیب نہ کر دے، خود ہی اپنے آپ کو غلط ایڈمٹ نہ کرے کہ میری یہ غلطی تھی، میں نے فالس ایکوزیشن لگائی کسی کے اوپر۔
تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اور خاص طور سے وہ اس میں دیکھیں مرد اور عورت دونوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ آگے بھی ہم پڑھیں گے بھی عورتوں کے بھی اسی طرح سے بالکل اکثر یہ ابھی آگے آیتوں میں عورتوں کے مسائل آئیں گے، وہاں ڈیٹیل میں آپ اس کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اکثر کنفیوژن ہوتا تھا عورتوں کو کہ قرآن میں جگہ جگہ میل کی یہ جو پروناؤنز ہیں یہ میل کے یوز ہوتے ہیں ہر جگہ سمجھانے کے، ہم جنت کے بارے میں یا فائدوں کے بارے میں. تو عورتوں کو یہ اشکال ہوتا تھا، کنفیوژن ہوتا تھا کہ ہمارے لیے کیا ہے. تو بہرحال ایک تو اس کا واضح بالکل آنسر ہے یہ کہ یہ صرف سمجھانے کے لیے تو ایک وے آف لینگویج ہے کہ ان سب اس سے مراد سب لوگ ہوتے ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. لیکن پھر غالباً ام سلمہ رضی اللہ عنہ یا کسی نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا کچھ عورتیں گئیں امہات المومنین کے پاس، تو انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی پھر وہ قرآن میں آیت نازل ہوئی ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات ایٹسیٹرا. بڑی ڈیٹیل لمبی آیت ہے، اس میں باقاعدہ اللہ نے پراپرلی میل اور فیمیل کے الگ الگ ٹینسز یوز کر کے بتایا کہ نہیں عورتوں کے لیے بھی آخرت میں اتنا ہی ہوگا. ہاں دنیاوی اعتبار سے ان کے اپنے اپنے رولز ہیں، خیر وہ اپنی آگے آیتیں عورتوں کے مسائل پہ آ رہی ہوں، وہ ابھی اس پہ نہیں جاتے. کان الناس امۃ واحدہ، یہ جو لوگ ہیں نا یہ پہلے کسی ٹائم پہ ایک ہی امت تھے، واحدہ ایک ہی لوگ تھے سب. اس کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں. ایک یہ تھا کہ یہ آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت آنورڈز کبھی آپ سیرت النبی کے اس میں اسٹڈی کریں یا انبیاء کے، وہ ایک مولانا مکی صاحب کی بہت اچھی سیریز ہے سیرت النبی کے اوپر بھی ہے اور قصص الانبیاء کے اوپر، وہ 30-40 گھنٹے کے ان کے لیکچرز ہیں، گھنٹے کے، بہت امیزنگ اس پہ ڈیٹیلڈ ہے. تو وہ یہی سمجھا رہے ہیں آدم علیہ السلام کے بعد امت ایک ہی تھی. جب حابیل کو قابیل نے قتل کیا لیکن وہ جو بھی اس کو سزا مل گئی اور وہ بھی ایک آگ کا جو ڈیٹیل بات اینی ہاؤ ایک ہی امت تھی. حضرت ادریس علیہ السلام سے لے تک، آدم علیہ السلام سے لے کر آنورڈز حضرت ادریس علیہ السلام تک ایک ہی امت تھی. سب اس زمانے میں سب ایک ہی عقیدے پہ تھے، ایک ہی ایمان، سب کا لیول سیم تھا. اس کے بعد پھر شیطان نے ان میں کسی فارم میں پیگنزم کو پہلے ڈالا، یعنی بت پرستی کے تم ایک خدا کی عبادت کر رہے ہو تو اسے دیکھنا شروع کر دو کسی طرح. تو ایک امیج، ایک اسکیچ سامنے لا کے رکھ دیا اس نے کہ تم اب اس کو ایک یعنی وے آف ورشپنگ کے طور پر ان میں وہ شرک کا وہ فارم ڈالا اور پھر دوسری برائیاں میوزک کے فارم میں اور ایٹسیٹرا ڈالتا گیا. تو وہ امت. دوسرا اس کے اندر اوپینین یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی کے بعد آپ وہ آگے ان کے واقعے میں بھی آئے گا، پورے دنیا میں کوئی اسپیسی باقی نہیں رہی. آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے. سب اسپیسیز اللہ نے ختم فرما دی اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. وجعلنا ذریتہم الباقین. اس کے بعد دنیا میں جتنی بھی قومیں، لوگ، مین کائنڈ دنیا کے اندر یا پوری جانوروں تک بھی اب آئے ہیں، وہ دوبارہ وہ اسی جو کشتی میں لوگ تھے صرف ان کے ہی پروجنی یعنی اس کے آگے نکلنے والے لوگ ہیں سارے. تو امت واحدہ اس وقت وہ لوگ ایک ہی اس کشتی میں جو تھے وہ ایک ہی امت تھی سب. اینی ویز یا پھر اس سے مسلمان امت بھی مراد ہے کہ ایک ہی امت تھی. یا بہرحال لیکن یہ پاسبل لاسٹ والا اوپینین نہیں ہو سکتا کیونکہ آگے آ رہا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. 3 لفظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے بعثا بھیجا، اللہ نے 3 نبیین، اور پھر انہی کی اسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے موصوف صفت، یعنی کہ ایک ناؤن ہوتا ہے اور پھر اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں. نبیین کی کوالٹیز کے مبشرین بھی ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں، گڈ نیوز دینے والے ہیں، اور منذرین بھی ہیں یعنی ڈرانے والے بھی ہیں. نظر انذار کہتے ہیں ڈرانے کو. اور وَأَنزَلَ مَعَهُمْ. اب آپ بتائیں وَأَنزَلَ مَعَهُمْ کا کیا مطلب ہے؟ انزلہ تو بھیجا جی، معہم ان کے ساتھ، مع ساتھ، یعنی وہ نبیوں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والے بھی ہیں، ڈرانے والے بھی تھے لوگوں کو، اور ان کے ساتھ پھر کیا بھیجا آگے آ رہا ہے؟ کتاب. حق کے ساتھ، بالکل واضح جو کتاب تھی حق کے ساتھ تھی. ہر نبی پہ آپ نے پڑھا ہوگا تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ 4 تو بالکل نون کتابیں ہیں جو ثابت ہیں قرآن سے، ظاہر ہے، تو ان کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن بعض دوسرے انبیاء کی بھی جو پیمفلیٹس تھے، صحیفے، وہ بھی ثابت ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ آپ نے پڑھا ہے، یا تمام انبیاء پہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی فارم میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بک تھی. تو ان کے ساتھ اللہ نے بک بھی بھیجی، اور اس کی پھر ریزن آگے بتا رہے ہیں لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فی مختلف کہ یہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں، کنفیوز ہو رہے ہیں یا آپس میں جھگڑ رہے ہیں جو بھی، تو اس کے اندر ایک کتاب فیصلہ کر دے گی واضح کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور اس کے بعد وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ وَأُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ کہ اس کے بعد بھی بہرحال جو اس کے بعد بھی اختلاف کرے گا اس چیز کے اندر جو بھیجی گئی ہے بالکل واضح. بینات مطلب ہوتا ہے واضح، بیان کرنے سے بینات اسی سے لفظ نکلا ہے، بالکل واضح نشانی کہا جاتا ہے. بغیم تو یہ باغی سے لفظ نکلا ہے کہ یہ ان کے درمیان بغاوت کرنے والا ہے یا برا ہے. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ اور اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی اس چیز کے اندر جس میں اختلاف کر رہے ہیں، حق کے ساتھ، من الحق اور بِإِذْنِهِ، اذن کہتے ہیں اجازت کو، اس کی اجازت سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو بھی چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دے. یہ اگلی آیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اگر غور کریں تو بڑی اس کے اندر وعید اور ڈر بھی لگتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم ڈو یو ریئلی تھنک، حسبہ کہتے ہیں گمان کرنے کو یا سوچنے کو، کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ایسے ہی بلا وجہ تم جنت میں ڈال دیے جاؤ گے جب تک انلیس اینڈ انٹل جو پہلے والوں کے ساتھ ہوا تھا وہ ہوئے بغیر. اور وہ کیا ہوا تھا؟ مستہم البأساء والضراء، یعنی ان کو بہت مست ہم ان کو چھوا یا ان کے پاس پہنچی بہت ساری بأسا، تکلیف، ضرر، وزلزلوا اور بہت سارے ان کو جھنجھوڑنے والے، یعنی ان کے ٹیسٹس لیے گئے. ان کے اگر جو بندہ کہتا ہے ایمان لایا تو پھر اس کے ساتھ اللہ کوئی نہ کوئی آزمائش، کوئی نہ کوئی فارم میں اللہ اس کا ٹیسٹ بھی لے سکتا ہے، کوئی مشکل بھیج کے. تو دیکھنا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کون صبر کرنے والا ہے، کون اس پہ استقامت کے ساتھ آگے نکلنے والا ہے. حتیٰ یقول الرسول، اور یہ جو پہلے والوں پہ ٹیسٹ تھے ان کے بارے میں آ رہے ہیں وہ تو اتنے خطرناک ٹیسٹ تھے کہ ان کے رسول تک بول پڑا، یقول الرسول والذین آمنوا، اور ایمان والے بول پڑے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی نصر مدد کب آئے گی. وہ اتنی ایکسٹریم لیول پہ الا ان نصر اللہ قریب، اور پھر ظاہر ہے اللہ کی مدد بہت قریب ہے، دیکھنے والے کی اپنی ویژن کا تقاضا ہے اس کی. بہرحال یہ اس میں علماء نے لکھا ہے ظاہر ہے کہ جس بندے کا جتنا لیول ہوتا ہے اس کے اوپر تکلیف یا پریشانی بھی اسی حساب سے آتی ہے. اس حساب سے سب سے زیادہ پریشانیاں ظاہر ہے انبیاء کے اوپر آتی ہیں، تکلیفیں. سب سے زیادہ ٹیسٹ جو خطرناک اور سیویئر ہوتا ہے وہ انبیاء کا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اگر آپ اسٹڈی کر لیں، پھر باقی نیکسٹ اور نیکسٹ. اصل بات یہی ہے ان نصر اللہ قریب، یعنی اللہ کی مدد بہت قریب ہے. اس کی مثال مجھے یاد نہیں ہے حدیث میں آیا یا کسی کا کال میں نے پڑھا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے روزہ دار ہوتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے اور وہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ روزہ کب کھلے گا، اور فائنلی اس کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہاں اینڈ میں مغرب کا وقت آئے گا، اذان ہوگی اور روزہ کھل جائے گا. الٹیمیٹلی مدد آنی ہے اللہ کی. ایسے نہیں ہے کہ اللہ بالکل کبھی مدد خدا نہ خواستہ آئے نا، ایسا نہیں ہوگا. صرف ٹیمپریرلی کسی سچویشن میں بندہ کبھی ہو سکتا ہے، کسی ٹیسٹ میں، کسی پریشانی میں، کسی مشکل میں نکل آتا ہے. اس سے صرف اپنے لیول کی بات ہوتی ہے کہ اللہ پہ ایمان جو ہے، فیتھ جو ہے وہ اسٹرانگ رہے. یسألونک ماذا ینفقون، اور یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں ہم کیا خرچ کریں، یعنی یہ اب صدقہ خیرات کرنے کی بات ہو رہی ہے. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین وابن السبیل، کہ تم جو بھی کوئی تمہارے پاس مور دین یو نیڈ ہے، جو تمہارا اپنا مال ایکسٹرا ایمپل مال ہے، جو ایکسیس مال ہے بلکہ تمہاری ضرورتوں سے، وہ خرچ کرو. اس میں سے اپنے والدین پر، اقربین پر، یتامہ مسکینوں پر، ابن سبیل یعنی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں پر. یہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا کہ میں کیا خرچ کروں اور کس لوگوں پہ خرچ کروں، کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے ایک ایک چیز صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ ہم کس چیز سے زکوٰۃ تو ہم ادا کریں. ظاہر ہے یہاں زکوٰۃ مراد نہیں ہے، زکوٰۃ تو فکس ہے کہ آپ نے 2.5% دینی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کیا دینا ہے، کیا اسپینڈ کرنا ہے غریبوں پر، کسی پر بھی، تو کس پر خرچ کروں انہوں نے پوچھا، اور کتنا خرچ کروں. تو اس کے جواب میں یہ آگے دوبارہ ایگزیکٹلی یہی سوال آگے 3 آیتوں کے بعد آگے دوبارہ یہ یسألونک عن الخمر کے بعد آئے گا. تو بہرحال یہ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کا سوال تھا، اس کے جواب میں یہی آیا
یہ نہیں بتایا کتنا خرچ کرو، اس کو بس ضمن میں بتا دیا کہ خیر جو بھی ایکسیس ہے مال ہے وہ خرچ کرو، لیکن کس کس پر خرچ کرو اس کا جواب دے دیا ان سب لوگوں پر. من خیر فإن اللہ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اللہ جاننے والا ہے. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم لوگوں کو قتال بہت برا لگتا ہے، یعنی لڑنا، اللہ کے راستے میں نکلنا. یہ اگر آپ پیچھے یاد کریں یہ وہی ابواب البر کی آیتیں تھیں جو احکامات چل رہے تھے سارے. 11واں ہم نے پڑھا تھا، حج کا آرڈر تھا، اور یہ غالباً 12واں ہی بنتا ہے، اس سے پہلے تو کوئی نہیں گزرا. غالباً میرا خیال ہے یہ 12واں بنتا ہے. یہ قتال کا آرڈر آ رہا ہے، اور یا 13واں بنتا ہے، واللہ عالم. اینی ویز لیکن یہ سارے ایک ایک کر کے اگر آپ نوٹ کریں تو ایک ایک کر کے اللہ نے ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. ایک ایک سارے جو کسی کی زندگی کے اندر جو پروسیس کے اندر کوئی معاملہ یا لمحہ یا ٹائم آ سکتا ہے. تو بہرحال یہاں پہ جہاد کی، اللہ کے راستے میں لڑنے کی بات چل رہی ہے کہ وہ تمہارے اوپر لازم. ان آیتوں سے پھر علماء نے لکھا ہے کہ یہ پہلی آیت ہے، غالباً یہ اس سے پہلے گزری ہے، جو جہاد کے حوالے سے قرآن میں جس کو لازم قرار دیا گیا. لازم سے مراد ایک چیز ایکسپلین کر دیں، اس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو فرض کفایہ ہوتا ہے اور ایک فرض عین ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض عین ہوگا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ ایک جماعت میری امت میں سے ہمیشہ اللہ کے راستے میں لڑنے والی ہوگی، تو فرض عین وہ ادا کر دے گی. اس لیے باقی قوم کے لیے اگر کوئی ایک جماعت لڑ رہی ہے تو وہ فرض عین ادا ہو جائے گا، فرض کفایہ کا فارم میں صرف باقی رہ جائے گا. کوئی ایک جماعت بھی لڑ رہی ہے، ہاں اس کی مدد کر دیں اللہ کے راستے میں جو نکلے ہوئے ہیں. لیکن آج کل بھی یہ بہت اپلیکیبل ہے، کیونکہ ہم لوگوں کا مائنڈ میں اکثر اس کو اتنا زیادہ برین واشنگ کی وجہ سے اس سے تھوڑا ریپیل ہونے کی مائنڈ سیٹس ہمارے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں، آسان تکریہ شیئا وہو خیر لکم. پاسبل ہے تمہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں بری لگ رہی ہے، کراہت محسوس ہو رہی ہے، لیکن اصل میں اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہے. اور آسان تحب شیئا وہو شر لکم، اور کوئی چیز ایسی ہے جو تم بہت پسند کر رہے ہو، تمہارے کو آج لگ رہا ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے، لیکن اصل میں اللہ نے وہ تمہارے لیے برائی رکھی ہے. اکثر ہوتا ہے ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے یہ کام ہمارے حساب سے ہو جائے، اور بہت دل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے کوئی اور ایک بیونڈ ایٹرنل اس جگہ پہ اس سے کوئی اور اچھی بہتر چیز رکھی ہوتی ہے، اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا. ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے لیے یہ بہتر ہے، پھر اسی طرح بہت بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے برائی ہے، یار یہ ہمارے قریب بھی نہ آئے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے اس میں بہت ساری خیریں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تو جو تم نہیں جانتے وہ اللہ جاننے والا ہے. اللہ کے پاس ظاہر ہے علم الغیب ایک اللہ کی ذات ہی ہے صرف. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، یہ تم سے شہر الحرام، یہ نیکسٹ آرڈر آگے غالباً 14واں بن جاتا ہے. یہ سارے اسی سے ریلیٹڈ ہی ہیں. اب یہ نیکسٹ سوال یہ تھا ان کا کہ جو مہینے ہیں قتلوں کا، کہ جو بین کے 4 مہینے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینوں میں بین تھا قتل و قتال اور مارنا، جنگ کرنا. ہوا یہ تھا کہ بعض صحابہ کرام کہیں جا رہے تھے اور کچھ مشرکین مکہ میں سے کوئی ان سے لڑ پڑا اور انہوں نے جواب میں لڑائی شروع کی، تو کوئی ایک بندہ ان کا مشرکین کا مر گیا، تو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، یہ دیکھو مسلمانوں نے رجب کے مہینے میں مار دیا بندہ. اس وقت صحابہ یہ سمجھ رہے تھے غالباً کہ 30 وہ کیا تاریخ ہے، لیکن وہ 1 رجب ہو گئی تھی اگلے مہینے کی. تو اینی ہاؤ سلائڈ صحابہ کو اس پہ تھوڑا سا کنفیوژن ہوا کہ ہم نے اس بینڈ مہینے کے اندر لڑائی شروع کر دی تو بڑا گناہ کا کام نہ کر دیا ہو. تو اس لیے پوچھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وجہ سے آیتیں نازل ہوئیں کہ کل قتال فی کبیر، اس کے اندر لڑنا جھگڑنا بہت برا ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اگر کوئی تمہیں روک رہا ہے اللہ کے گھر سے، اللہ کے راستے میں، وکفر بی والمسجد الحرام، اور مسجد حرام جانے سے تمہیں روک رہا ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کا بہت فیمس واقعہ ہے، اس سے پہلے باقاعدہ عمرے پہ جانے سے روک دیا مسلمانوں کو. اور پھر اگر کوئی روک رہا ہے اور اخراج علی منہ، تمہیں نکال دیا، یعنی ظاہر مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مجبور کر دیا تھا نکلنے پر، ہجرت کرنے پر مدینہ. تو اگر کوئی ان کاموں پہ اترا ہوا ہے تو پھر یہ اللہ کے نزدیک بہت برے لوگ ہیں. والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ جو ہے یہ اس قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ فتنہ فساد پھیلانا، اس کے بارے میں جگہ جگہ فتنۃ اشد من القتل، ایک دوسری جگہ اشدو کا لفظ ہے، یہاں پہ اکبر ہے، کہ اس سے بڑا کام ہے. فتنہ جو ہے یہ قتل کرنے سے بھی بڑا کام گناہ ہے. ولا یزال
ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ۔ بہرحال یہ کافر جو اوپر آ رہے جو چاہتے ہیں کہ یہ تم سے باز نہیں آئیں گے، یہ تمہیں دین سے ہٹانے پہ باز نہیں آئیں گے اس وقت تک کہ جب تک تم خود ہی دین سے دور نہ ہو جاؤ۔ ان کا تو کام ہی ہے، یہ کوئی نہ کوئی تمہارے بیچ میں ہرڈلز ڈالتے رہیں گے۔ اور بہرحال اگر کوئی بندہ ان کے کہنے میں آ کے، ان کی باتوں میں آ کے اسلام چھوڑ کے اور مرتد ہو گیا تو اس کے سارے پچھلے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ فیمت یعنی مر گیا وہ کافر، اس حال میں کہ وہ مرتد حالت میں اگر کوئی مر گیا، پہلے اس نے جو نیکیاں کی ہوئی تھی وہ بھی سب ضائع ہو جائیں گی۔ فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت کے تمام اعمال ان کے ضائع۔ واولئک اصحاب النار اور وهم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ یہ اصحاب النار میں ہوں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ واللہ غفور الرحیم۔ اور بہرحال جو ایمان والے ہیں جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں اور لڑے اللہ کے راستے میں، اور اولئک یرجون رحمت، اور اللہ کی رحمت کا ان کے اندر ایک ہوپ ہے، ڈیزائر ہے، تو واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ نیکسٹ آیتوں کے اندر تھوڑی ایکسپلینیشن ہوگی، میں وہ نیکسٹ کلاس میں کرتا ہوں۔ آج یہیں رکتے ہیں، اگر یہاں تک کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔